الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حمد و صلات کے بعد علی مرتبہ ذی وقار علماء کرام، حاضرین و سامعین، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ حاضر ہیں. یہ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ریاکاریوں سے، بناوٹوں سے اور ذاتی شہرت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. عزیز دوستو، انسان نے اپنا اپنا معیار عزت کے لحاظ سے چن لیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ جس کو جانے وہ آدمی بڑا عزت والا ہوتا ہے، حالانکہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہو. کیا بات ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر انسان عزت والا ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ رستہ چھوڑ کے سٹیج پہ لے جائیں وہ شاید زیادہ باعث عزت ہے. لوگوں نے اپنے اپنا معیار بنایا، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ وابستہ. سبحان اللہ. آپ دین کو چھوڑ کر عزت حاصل کر نہیں سکتے. عزت ساری دین کے ساتھ وابستہ ہے. میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، اور تھوڑی دیر آپ بات کو سمجھیں گے. میں اتنی دیر بات کروں گا جتنی دیر محسوس کروں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو بات کو بڑا کھینچ کے کرنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اس نے بھی حساب دینا ہے. تو کوئی بات اس لیے بار بار نہیں دہرائی جائے گی کہ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پورا کرنا ہے. بات ایک آپ سے عرض کرنی ہے، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا، وہ اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے. عزتیں، وقار، یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے. ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ. نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی. پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے. اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو جب اب رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہوگی؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں. تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی، بھائی نے، کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں. میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی. جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا. 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے. یہ معیار نہیں. آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ دیکھیں نا، آپ تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے. کوئی معیار ہے تو دولت بھی معیار نہیں. پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو. اور تمہیں ملے گا کیا؟
قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کریں۔ عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، واہ واہ واہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، لفظوں پہ غور فرمایا کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے۔ تو میں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے، تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ کیا بات، کیا بات، اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہیں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہے میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے کا نام، اخلاق تو پورا تولنے کا نام، اور سن لیں اخلاق تو مخلص ہونے کا نام۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی ہیں، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنے، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا معیار ہے۔ اب تو اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا، تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورکشاپ تھی، تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورکشاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا۔ تو کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے، اس نے بلایا۔ اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں، تو چھٹی کر۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس دعوت آئی تھی، یہ تو بس میں ورکشاپ سے آ گیا ہوں، گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں، تیری حالت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے۔ محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو سٹیج پہ بٹھایا جائے گا، ہاں جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے، سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا، اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سنیں میری بات۔ تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورک شاپ سے ہی آ گیا، اس نے کو نہ داخل ہونے دیا، کہا بھاگ جا، میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں، تو کدھر سے آ گیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھا، وہ گھر گیا، کاٹن کا سوٹ پہنا، اچکن شچکن پہنی، اچھی طرح تیاری کر کے آیا، تو اس نے گھسنے دیا۔ اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا، اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دیے، کبھی ویس کو ڈبوتا، کبھی کرتا ڈبوتا، کبھی بازو ڈبو۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا۔
یعنی معیار کپڑے بن گئے، معیار گاڑی بن گئی، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے ہمارا، یہ وقار ہے۔ یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا، اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے، تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی۔ یہ معیار ہے، یہ طریقہ ہے۔ لو سنو معیار کیا ہے۔ صاحب طبقات نے لکھا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا، حضرت عمر کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو۔ حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی، حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو، میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے، جو بادشاہی میں فقیری کرے نا، سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا، ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے، بڑے اسباب۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے۔ کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، 50 ہزار دینار، سمجھے کروڑوں روپیہ ملا۔ حضرت عمر کو بھی ملے، لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارا ہی غریبوں میں بانٹ دیا۔ صحابہ نہ مسجد میں بیٹھ گئے، میری توجہ سے بات سننا، صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی، کرتا وہی پیوند والا، عجیب آدمی ہے، اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے، کرتا ہی بدل لے۔ سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے، بالکل کہیں گے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے۔ جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے تو حضرت ابو دردہ بولے، کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا نیا لے لو، پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ اس شیر سے اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا، 1000 والی جیب الگ ہے، 5000 والی الگ ہے، اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، حضرت علی۔ اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے ہی رحم دل تھے، پیار تھا۔ اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے، کسی غیر کی نہیں مانیں گے۔ تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں، پر میرا وہ سجن ہے، میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، کیونکہ میں جانتا ہوں۔ تو جناب پھر کون کرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کہ وہ کون؟ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے، وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے۔ جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسریٰ کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے، عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے۔ جب جا کے کہا نا، اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں، بلاؤ نا ذرا عمر کو۔ حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں وقت پہ آ گئے ہو۔ اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے ہیں اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے، تو عمر کرتا بدل ہی لے، سب لوگوں کی خواہش ہے۔ جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی، پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوئی تو کہا اماں جی مجھے بھی اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی؟ کہا عمر اجازت ہے۔ تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا، آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا،
پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنا کرتا، اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے۔ اماں جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں، میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ کہتی ہیں وہ جناب عمر کی بات میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا، میں رونے لگی اور میں نے کہا عمر آپ جائیے، بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا سب سے بہترین کھڑے ہیں، آپ جائیے۔ میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی، گاڑیوں میں عزت رہ گئی، دولتوں میں عزت رہ گئی، اور میرے بھائی دولت میں بڑی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں پڑی ہوتی۔ اگر مال بڑا شاندار ہوتا نا، بڑا ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ امام حسن اور حسین کی تجوریوں میں ہوتا، لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میرے اہل بیت کو ضرورت کے مطابق روزی دینا۔ حضور نے، آپ کہیں ثابت کریں کہ نبی کریم نے کہا یا اللہ میرے بچوں کو زیادہ مال دے؟ حضور نے تو کہا اللہ ضرورت کے مطابق دے، ضرورت کے مطابق۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، لیکن کسی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے، پر میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے اتنا کام کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حاضر ہو کے چھالے دکھائے، یا رسول اللہ کام کر کر کے چھالے پڑ گئے، اگر ایک غلام مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ، یہ بھی حضور کا میلاد ہے، اسے بھی ذرا سمجھو۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو شہزادے بنا دیا ہے، وہ تو کوئی تنکا بھی اٹھانے کو تیار نہیں، لیکن محبوب کی وہ شہزادی جو شہزادی کونین ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے رسول پاک کی صاحبزادی نے آ کے کہا حضور چھالے پڑ گئے، کوئی غلام مل جاتا تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا، تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دیکھ کے بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ حضور حکم کریں، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، پر بیٹے چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تو نے خود ہی گوندنا ہے۔ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی کی جائیداد کہاں کر کے تھی مدینے میں؟ حضرت علی کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا نا مسجد میں سویا کرتے تھے۔ یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے محلات تعمیر کر لیے ہیں نا، علی دے ملنگاں دے پیسے گنے ہی نہیں جاندے ہیں، ملنگ حضرت علی کے، غلام حضرت علی کے، اور کیا بات ہے دولتوں کی اور جناب صورتوں کی۔ حضرت علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو وہ مکان عاریتاً یعنی کرائے پر نبی کریم نے لیا، اس میں سیدہ فاطمہ رہنے لگی۔ بھائیو عزت وہ ہے جو رسول پاک کی سنت میں ہے، عزت وہ ہے جو نبی پاک کے طریقے میں ہے، عزت وہ ہے جو حضور کے رستے پر چلنے میں ہے۔ یہ داڑھی ہے نا انسان کے چہرے پر، توجہ کرے میری طرف، نبی پاک نے فرمایا جب میرا غلام سفید داڑھی لے کے قبر میں جاتا ہے نا، دیکھو حضور کی سنت کی عزت۔ میرا عنوان یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اس شعر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اقبال کا نا کلام ہے، پہلے انہوں نے شکوہ لکھا تھا، پھر جواب شکوہ، اور جواب شکوہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہو رہا ہے، یعنی میرے دل میں باتیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ان میں آخری بات گوئے اقبال کہتے ہیں کہ عالم تصورات میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے، عالم تصورات میں رب نے کہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ فرماتا ہے اگر محبوب کا غلام بنے گا تو پھر میں تجھ سے محبت کروں گا، یعنی وہی والی آیت جو میں نے پڑھی یحببکم اللہ، اور فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا۔ شعر ساری زندگی سنتے ہیں نا، سمجھتے نہیں نا جی۔ لوح و قلم، قلم سے نصیب لکھے جاتے ہیں، قلم سے لوح محفوظ پر نصیب لکھے جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر نبی پاک سے وفا کرو گے نا تو نصیب نہیں لکھوں گا، قلم ہی تمہیں دے دوں گا، جس طرح کا دل کرے اپنا نصیب لکھ لینا۔ لوح و قلم، میں تجھے قلم دے دوں گا نا تو اپنی مرضی سے لکھ لینا، تو لکھ لینا، رب تجھے عطا کر دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا تو ترمذی کی حدیث ہے،
نبی کریم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا دیکھتے نہیں میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید لے کے آ گیا. تو جب حضور کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، نبی پاک کے وفادار ہوتے ہیں، پھر اللہ اعزاز دیتا ہے، اللہ شان دیتا ہے. اور جن لوگوں نے نبی کریم کی غلامی کی نا، انہیں بلایا نہیں گیا. یہ مت سمجھیے گا کہ ظاہری طور پر پیسے کوئی نہیں تھے تو ان کا حال ہی کوئی نہیں تھا. توجہ ہے نا میری بات پر؟ جن لوگوں نے پہلے قربانیاں دی نا، پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نا بڑی سادی باتیں کرنے کا قائل ہوں. مجھے تو یہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے میرا انتخاب کیسے کر لیا. میں آپ کے پرانے خطباء کے اشتہار پہ نام دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں اور میں کہاں. اتنے پرجوش تقریریں سننے کے بعد آپ نے اتنا ٹھنڈا آدمی بلا لیا ہے جو نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نعرہ لگاؤ، نہ یہ طبیعت ہے کہ سبحان اللہ کہو. یہ مزاج ہی نہیں. تو میری تو بات وہ بندے سمجھتے ہیں جو بالکل بیچارے چپ کر کے مجھے دیکھتے رہے اور میں انہیں دیکھتا ہوں. مجھے تو ان کی سمجھ آتی ہے. باہر کیف اللہ تعالیٰ خیر کرے. کچھ خواہش ہے میری کہ میں آپ سے بات کر سکوں. میں پریشان تھا یہاں جو میں ماحول دیکھ رہا تھا نا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں گا. اتنا سادہ آدمی. لیکن نا کچھ لوگ شعلہ بیان ہوتے ہیں، کچھ پیدل چلنے والے ہوتے ہیں. تو وہ شعلہ بیانوں میں جب کوئی پیدل چلنے والا آتا ہے تو اس بیچارے کو کئی جگہ پہ نا روڑے بھی تنگ کرتے ہیں. آپ تھوڑی سی میرے ساتھ محبت فرمائیں. میں نے لمبی بات نہیں کرنی، لیکن جتنی کرنی ہے انشاءاللہ وہ آپ کر کے جانی ہے. آج ہو گیا ہو وہ آپ کر کے جانی ہے. آپ میری بات پہ غور کریں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نا نبی پاک سے بڑی محبت کی، بڑی غلامی کی. جب شہرت ہوتی ہے تو یار بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان غربتوں میں، پریشانیوں میں، مجبوریوں میں گھرا ہوتا ہے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور ایک درویش ہوئے کشمیر کے میاں محمد بخش صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. غریبی کے دنوں میں لوگ قریب، کوئی بندہ نہیں قریب آتا. حضرت خدیجہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئیں جب دین پر غربت تھی، اور عام بی بی نہیں تھی، مکے کی ملکہ تھی. ملکہ سارا زمانہ جن کی غلامی کرتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں. اور سنگیو دیکھو، جب وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے. جب آپ اس طرح وفا کرتے ہیں نا کہ سامنے والا کرے گا تو میں نے کرنی ہے، تو یہ تو لالچ ہے. وفا تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں نے کرنی ہے. یہ اصل وفا. حضرت خدیجہ آئیں حضور کی بارگاہ میں تو اتنا مال تھا، فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں کام کرنے والی. اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود کھانا پکا کے نکلی اور کچے باورچی خانے میں روٹی پکائی. اور آپ کے کرتے کو نا 10 پیوند لگے ہوئے. جس بی بی کے گھر میں 20 کنیز ہیں، دیکھیں نا آدمی غریب سے امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہو جائے مشکل بڑھتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 نوکرانیاں دیکھی. پھر حال یہ ہوا کہ اماں جی کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے. اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب باورچی خانے سے کھانا لے کے حضور کی بارگاہ تک پہنچی نا، یہ پیغام میرا بیٹیوں کو، بہنوں کو دینا جا کے کہ جب بی بی خاوند کے لیے کھانا پکا کے نکلتی ہے تو رب اس بات کو پسند کتنا کرتا ہے. اس کو صرف دنیا نہ سمجھنا، اس کا درجہ کیا ہے. حضرت خدیجہ جب نکلی اور حضور کی بارگاہ تک آئی تو نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے. اور وہ آ کے عرض کر رہے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے نا تو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام دے دیجئے. اتنا ہے. پھر حضرت خدیجہ نے وصال فرمایا، اور دکھوں کا ماحول تھا جب وہ دنیا سے گئی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس کو میں نے نبی کریم کو ہر روز یاد کرتے دیکھا نا وہ سیدہ خدیجہ تھی. ہر وقت حضور یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے. ایک دن اللہ کے محبوب گھر میں گوشت لائے. یہ لفظ امام یوسف صالحی نے لکھے. حضور گھر میں گوشت لائے، سیدہ عائشہ کو دیا. فرمایا عائشہ یہ گوشت پکاؤ. جناب عائشہ کہتے ہیں گوشت صاف کرنے لگی تو حضور نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کرنا. میں نے کہا حضور کیوں، مہمانوں نے آنا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں،
مجھے پتا چلا مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، ان کو بھی تھوڑا گوشت بھیجنا ہے، تو ذرا زیادہ شوربہ کرنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمیشہ حضور ذکر کرتے تھے، تو آج میں نے کہا ایک بات کر نہ دوں؟ کہتی ہے نظر میری نیچے تھی، میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی اور حضور رنگ بھی اتنا گورا نہیں تھا، تو جوان اور خوبصورت بیویاں ملی ہیں، پر آپ تو سیدہ ختیجہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے، ہر وقت۔ جناب عائشہ کہتی ہے میں نے جملہ کہا تو حضور خاموش ہو گئے۔ اب میں ڈری، میں نظر نہیں اٹھاتی کہ خدا خیر کرے۔ کہتی ہے اچانک میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو اور جلال۔ فرمایا عائشہ تو سکھوں کے وقت آئی ہے، حفصہ، میمونہ اور سودا یہ سکھوں کے وقت آئی ہیں۔ اور فرمایا عائشہ ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی تھی، اس نے تو میرے ساتھ غربتیں بتائی تھیں، لوگ مجھے روڑے مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، میں لوگوں کا ستایا ہوا جب گھر آتا تھا نا تو اس پاک باز اور وفادار کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی تھی، کھجور کھلا کے دودھ پلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے، یعنی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ میرے بھائی یاد رکھیں دین نہ ہمیشہ یہ ہمارے بعض لوگ نا پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نا، میں ایک دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں گیا تھا تو میرے ایک سنگی ہیں تو بڑے عجیب شکوے کر رہے تھے، لوگ عزت نہیں کرتے، تو میں نے کہا کوئی فرض ہے لوگ تیری عزت کریں؟ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، میں نے کہا میرے خیال میں تو بہت ہی زیادہ کرتے، اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا کسی وجہ سے تو وہ منت تھوڑی کرنی ہے کہ ہماری عزت کرو۔ عزت نہ مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے، اور کچھ ضروری ہے قوم عزت کرے، عالم کی یہ عزت کم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مومن طالب علم گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا، ابھی نکلا ہے، پڑھا نہیں، مدرسے نہیں گیا، ابھی گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، لیکن پروں کو دیکھ کے اتنے راضی نہیں نہ ہوتے، راضی تبھی ہوتے ہیں جب گلے میں نوٹوں کا ہار پڑے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ اسی چکر میں پڑے رہنا؟ آپ اس طرح بھی تو توجہ کریں نا، تھوڑا نیچے بھی جھکے۔ بھائی معیار دین جو ہے نا، دین جھوٹ موٹ کا بھی کوئی دین پہ عمل کرنے لگ جائے تو اس کی بھی موجیں لگ جاتی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ جھوٹ موٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی پجاروں میں نہیں گھومتے، یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خواہ ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ماحول ہے، ساری زندگی ہو گئی حضور سے عشق کرتے پر داڑھی نصیب نہیں ہوئی، یعنی کس قسم کا عشق ہے؟ جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ کی، یہ ساری زندگی بیت گئی اور نصیب نہیں ہوئی۔ اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے، مولوی صاحب کی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو پیر کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا معیار ہے نا جی، مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے، پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے گدی نشینی؟ جرأت ہے کسی کی؟ اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شہزادے کہنے لگے ہیں، تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ کہا کریں پھر، کیونکہ شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ عجیب معیار بن گیا نا، اس کو بدلیں، فقیری اور چیز کا نام، فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا، آ کے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا۔ اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں، ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتہ چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہندی سویرے آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ کہتا جی مجھے سویرے پتہ چلا ہے، تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوش کرنا بھائی، اب تو حکمران ہے، تو خیال کر، معیار کو سمجھ۔ اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا، تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا لے جتنا ہے، ایسا کوئی بہروپیہ ہے ہی نہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے۔ ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالمگیر، صاحب تفسیرات احمدیہ کے، تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے، تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے، جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل، تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے،
اور ویس کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا. بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے. جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے. کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے, میں نے تجھے پہچان لیا ہے, چل دوڑ جا. اس نے کہا